صوبہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صوبے کی تمام اختیارات چاہے وہ انتظامی ہوں یا مالیاتی معاملات سب کے سب گورنر کے پاس چلے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب لکھا جا رہا ہے تو وہ نگران بھی ہٹا دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہو جائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کی وفات کے ساتھ ہی آئینی بحران بھی پیدا ہو گیا۔ اعظم خان نے 21 جنوری 2023 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس طرح وہ 9 ماہ اور 20 دن تک نگران وزیر اعلیٰ KP کے رہے۔ اعظم خان 90 دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے، لیکن ان کی مدت بڑھتی ہی چلی گئی کیونکہ اس عرصے کے دوران الیکشن نہ ہو سکے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آئینی بحران پیدا ہو گیا تو آئین میں کسی نگران وزیر اعلیٰ کی مستعفی ہونے یا ان کے انتقال کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا کوئی آئینی حل یا طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے انتقال کی صورت میں آئین خاموش ہے۔ آرٹیکل 224 منتخب حکومت کے جانے کے بعد بھی نگران حکومت مقرر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نگران حکومت کے لیے کوئی قانون نہیں کیونکہ نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی پارلیمنٹ کمیٹی کے ذریعے ہوتی ہے یا اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے۔ اب نہ تو پارلیمانی کمیٹی ہے اور نہ ہی اپوزیشن۔ نگران صوبائی کابینہ تحلیل ہو چکی ہے اور اس لیے اس میں اپوزیشن یا کابینہ کا کوئی کردار نہیں رہا۔ اب دیکھا جائے تو صوبے کی تمام اختیارات چاہے وہ انتظامی ہوں یا مالیاتی معاملات سب کے سب گورنر کے پاس چلے گئے اور گورنر ہی اب صوبے کا مالک ہے۔ جب تک نئے نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تمام اختیارات گورنر کو تفویض ہوں گے اور صوبے تمام انتظامات وہ خود چلائیں گے۔ تو کیسے بنے گا نیا نگران وزیر اعلیٰ جب آئین ہی خاموش ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے کون سا سب کچھ آئین کے مطابق چل رہا ہے۔ یہاں آئین کے باہر بھی گنجائش نکال لی جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر باہر سے ہی نکالی جاتی ہے۔ آئین کہاں اسمبلیاں تحلیل ہوں تو آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں، لیکن یہاں دیکھ لیں 9 مہینے سے اوپر وقت گزر گیا، نگران حکومتیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ آئین کو دیکھا جائے تو وفاقی نگران حکومت کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ بھی چل رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اب نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اعظم خاص طور پہ خود کو ریپریزنٹیٹو آف 220 ملین پیپل کہتے ہیں۔ خدا دا نام مان یار کہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں ریپریزنٹیٹو؟ آپ نہیں ہیں ریپریزنٹیٹو آف 220 ملین۔ آپ نگران تھے 90 دن کی، آپ کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اور آپ زبردستی بیٹھے اور یہ انلیجیٹمیٹ طریقے سے بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ قانون کاکڑ کا قانون ہے، یہ کاکڑ کا قانون ہے، یہ ایسے ہی چلے گا۔ یہاں پر آئین کو خاموش کرا دیا گیا تو پریشان نہ ہو، دوسرا نگران وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو نگران حکومت کا راج پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا۔ 1973 کے آئین میں نگران وزیر اعظم یا پھر نگران وزیر اعلیٰ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ 1985 میں جب آئین بحال ہوا تو اس وقت کی فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے قومی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کی تو اس کے بعد نگران حکومت بنا دی گئی، اور آج کے لاڈلے نواز شریف اور اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، اور تب سے نگران حکومت کی لیگیسی چل رہی ہے، جیسے بعد میں آنے والے نام نہاد جمہوری حکومتوں نے بھی ختم نہیں کیا، کیونکہ نگران حکومتوں کا الیکشن میں اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پنکچر لگانے ہوتے ہیں اور غیر منتخب لوگوں کو عوام پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر نگران سیٹ اپ کا تصور نہ ہوتا تو کیا انوار الحق کاکڑ بھی کبھی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ سکتے تھے؟ یعنی ویسے تو اس نگران سیٹ اپ کے مطابق بھی بڑے بڑے اعلیٰ شخصیات پاکستان میں 2-3 تو ایسی گزری ہیں، لیکن یعنی نگران کے سیٹ اپ کے اندر اس طرح کی ہستی کبھی نہیں آئی۔ اس طرح نگران وزیر اعلیٰ پنجاب یا کارپیٹ والی سرکار جن کے لیے قبرستان میں بھی کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، یعنی محسن نقوی جو کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا تھا، اور حالت تو یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں ان کا ٹی وی چینل بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ ان کا کام وہ رپورٹنگ ہے، وہ کبھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے چیزوں کے اندر زہر جا چکا ہے، یہ نہیں کہتے کہ پالیسی بنا دی جائے کہ آئندہ کبھی نہیں جائے گا، اور ان لوگوں کو سزا فوری طور پہ دی جائے جن لوگوں نے بچوں کے معاملات کے اندر، وہ کھانے پینے کے معاملات تھے یا کیا تھے، اس پہ رپورٹ کرتے، وہ ساری اپنی ٹیم کو لے جا کر وہاں پر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو اگر معاملات ان کے مزار کے خراب تھے تو وہاں پتھر کو فوری طور پہ جو ایک ہی دن کے اندر چینج کروانے کے بجائے خاموشی کے ساتھ
وہ وہاں پہ رپورٹنگ کرتے نظر آئے اور وہاں کے پتھروں کو غور سے دیکھے کہ یہ ایک پتھر دوسرے سے پتھر سے نہیں ملتا. بھائی کرپشن اگر ہو رہی ہے اور علامہ اقبال کے مزار کے اوپر ماربل کے اوپر بھی اگر کرپشن ہو رہی ہے تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں. اس کے اوپر رپورٹنگ کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ لیکن بہرحال کیونکہ وہ رپورٹر ہے, بنیادی طور پہ رپورٹر ہے, تو وہ آپ کو کوئی ایسی چیز جب تک وہ شو نہیں مار لے گا اور اپنے ٹی وی چینل پہ پخ 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 کر کے نہ دکھا دے, وہ آپ سے باز نہیں آئے گا. چنانچہ آپ کو ایسا ہی وزیر اعلیٰ چاہیے تو آپ کی مرضی. اور ان کا ٹی وی تو کیونکہ ان کے ساتھ چلتا ہے, اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب لکھا جا رہا ہے تو وہ نگران بھی ہٹا دیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہو جائیں. تو یہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی حرمت کا حال ہے. اب اس کی حرمت اور اس کی حفاظت اور اس کا تقدس آپ کے حوالے.